إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. تمام قسم کی تعریف کی بریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں سلام بھیجتا ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ڈاکٹر لقمان سلفی بر صغیر کی بہت علمی معروف شخصیت گزری ہے. اللہ رب العزت نے بے انتہا علم سے، تفقہ سے اور علم کے اندر جو رسوخ یا اتقان یا جو ضبط ہونا چاہیے، اللہ رب العزت نے آپ کو معقولات میں بھی اور منقولات میں بھی مہارت عطا کی تھی. ڈاکٹر لقمان سلفی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد شیخ الاسلام امین شانقیطی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم درس میں بیٹھے ہوئے تھے تو شیخ امین شانقیطی رحمۃ اللہ علیہ درس میں آئے اور کہا کہ اے میرے بیٹوں، یعنی اپنے طلباء سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کل مسجد نبوی میں نے عصر کی نماز ادا کی. عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک نوجوان میرے پاس تشریف لایا اور اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور میری دعوت کو قبول کریں. شیخ نے کافی اصرار کے بعد کہا ٹھیک ہے، آپ اتنے اخلاص کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ مجھے بلا رہے ہیں، میں ضرور آپ کے گھر تشریف لاؤں گا. امین شانقیطی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ سناتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ میں اس کے گھر کو پہنچا اسی کی گاڑی میں بیٹھ کر. گھر پہنچنے کے بعد وہ اندر گیا. ظاہر سی بات ہے وہ کھانے کی اور مشروبات کی تیاری کر رہا تھا، طعام کی تیاری کر رہا تھا. تو میں نے دیکھا کہ شیشے میں ایک کاغذ جو ہے سجایا ہوا ہے. جب میں نے غور کیا تو یہ اس کی دکتورا کی سند تھی، یعنی وہ جو شخص تھا وہ ڈاکٹریٹ تھا، یعنی پی ایچ ڈی تھا، یعنی اس نے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی تھی، وہ بھی کس میں؟ علوم اسلامیہ میں، یعنی اسلامی سائنسز میں. تو میں نے اس سے، ظاہر سی بات ہے میں سمجھ گیا کہ یہ پی ایچ ڈی ہے. ظاہر سی بات ہے پی ایچ ڈی کا دماغ کیسا ہوگا، اس کے سوچنے کا عالم کیا ہوگا، اس کی علم کی گہرائی کیا ہوگی. تو میں اسی اعتبار سے میں اس سے اونچی اونچی یا بالفاظ دیگر کافی سنجیدہ گفتگو کر رہا تھا، یا کافی علمی گفتگو میں اس سے کر رہا تھا. مجھے سمجھ میں آ گیا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس نوجوان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو میں نے پھر ایک سطحی درجے پہ یا میڈیم لیول پر میں نے گفتگو کرنا شروع کر دی. پھر میں نے غور کیا کہ ابھی بھی اس کو کچھ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. پھر میں نے ایک دم لوور لیول پر آ کر میں نے گفتگو کرنا شروع کی، تب بھی اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اور میں یہ بات سمجھ گیا کہ یہ کاغذ محض کاغذ رہ گیا، اب علم سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. اب یہ پورا واقعہ شیخ امین شانقیطی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اسٹوڈنٹس کو سنا رہے ہیں، اور اس کو بیان کون کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر لقمان سلفی.
کہتے ہیں کہ آخر میں شیخ امین شانقیطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ دیکھو طلبا، یہ علم ایک ایسی چیز ہے جس سے تعلق مسلسل رہنا چاہیے حتیٰ یأتیک الیقین، جب تک کہ انسان کو موت نہ آ جائے، تب جا کر یہ علم آپ کو نفع دے گا، تب جا کر آپ اس علم کے راستے پہ مستقیم رہ سکتے ہیں۔ اگر شاید آپ لوگوں کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، جب میں نے پہلا درس اس عرصے کا یا یوں سمجھے اس موسم کا شروع کیا تھا، کتاب العلم ابو خیثمہ رحمہ اللہ کا، تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ دیکھیں آج 55 سے 60 لوگ موجود ہیں، لیکن عنقریب صرف 5 لوگ موجود ہوں گے۔ مجھے پتا نہیں کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو یہ بات یاد ہوگی۔ تو علم جو ہے ہمیشہ 4 سے 5 لوگ حاصل کرتے ہیں، صرف 4 سے 5 لوگ۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اس اکیڈمی کی بات نہیں ہے، آپ دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی مدرسے میں چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں چلے جائیں، استاد کے پاس صرف 4 ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو واقعی میں علم سیکھتے ہیں کما حق ہو استاد کی طرح، اور وہ 4 میں سے کامیاب پھر ایک ہوتا ہے۔ 4 کامیاب نہیں ہوتے، کوشش تو پورے کرتے ہیں، لیکن کامیاب صرف ایک ہوتا ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ قابل مبارکباد ہے آپ لوگ جو تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اگر آپ حسن بن زیاد اللؤلؤی رحمہ اللہ، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، بات سے بات ہمیں یاد آ گئی، ان کی سیرت جب آپ پڑھیں گے تو ایک عجیب بات وہ کہتے ہیں کہ میرے زندگی کے 40 سال ایسے گزر گئے۔ کتنے سال؟ 40 سال میرے زندگی کے ایسے گزر گئے کہ میں سوتا یا اٹھتا، یعنی جب میں بیدار ہوتا مطلب یعنی عالم نوم سے، یعنی اسٹیٹ آف سلیپ سے جب میں بیدار ہوتا یا مجھے نیند لگتی، ہمیشہ ایسا ہوتا 40 سال تک کہ کتاب میرے سینے پر ہوتی۔ اللہ اکبر! یعنی یا تو میں کتاب پڑھتے پڑھتے سو جاتا، اور جب میں اڑتا بھی تو میری کتاب میرے سینے پر ہی ہوتی۔ 40 سال میرے زندگی کے ایسے گزر گئے۔ امام عبد البر رحمہ اللہ الجام بین العلم و فضلہ میں اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ اور آج عالم کیا ہے، جب ہم سوتے ہیں یا اڑتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے سینے پر فون ہوتا ہے۔ تو بہرحال نصیب اپنا اپنا، مقدر اپنا اپنا۔ بغیر کسی تاخیر کے ہم سوالات کو لیتے ہیں۔ پہلا سوال یہ آیا ہے کہ ہم نے متعدد دفعہ دیکھا کہ آپ اصحاب رسول کو اور علماء کو سیدنا کہتے ہیں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سید کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو نہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید ہے، اور سیدنا کہنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہمارے سردار ہیں۔ جو نہیں مانتا وہ نہ کہے، ہم مانتے ہیں، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انا سیدی ولد آدم، کہ میں اولاد یعنی تمام بنی آدم کا میں سردار ہوں۔ اللہ اکبر! یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرما، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ تو سیدنا کہنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ عاجزی انکساری، یعنی یہ جو ہے سیدنا کا لفظ استعمال کرنا نہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیگر لوگوں کے لیے بھی یہ جو ہے مشروع ہے، وہ اس کی مستحق ہو۔ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا بخاری، امام بخاری، سیدنا ابو حنیفہ، یہ کون ہے؟ ہمارے سردار ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے جو ہے آقا ہے۔ تو یہ بطور ادب ہے، بطور احترام ہے، تو سیدنا کہنے میں کوئی بری بات نہیں ہے، سیدنا کہا جا سکتا ہے، اور سیدنا کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کل جنات کے متعلق جو گفتگو ہو رہی تھی، تو ایک ضمناً چیز عرض کر دیں کہ جنات انسان کے اندر کیسے داخل ہوتا ہے یا اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، یہ جو جنات کا موضوع ہے، اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ شیخ عبدالسلام عبد الواحد البالی اس میدان کے یوں سمجھے ماہر ہے، بلکہ اس میدان کے وہ بے نظیر بادشاہ ہے۔ آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے اس موضوع پر، آپ کو کافی سارا مواد مل جائے گا۔ شیخ عبدالسلام عبد الواحد البالی، یہ انڈونیشیا کے ہیں۔ دوسرے جو ہے اس کے ایک ہے شیخ عادل طاہر المقبل، یہ سعودی گورنمنٹ کے منسٹر رہ چکے ہیں۔ ان کی بھی کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ کتابیں بھی آپ کو کام آ جائے گی۔ جہاں تک جنات کا جو داخل ہونے کا سلسلہ ہے، تو 3 وجوہات عموماً اہل علم نے بتائی ہے۔ پہلی تو یہ ہے کہ جن یا جنی، جن کہتے ہیں مذکر کو، میل کو، جنی کہتے ہیں فیمیل کو۔ یہاں پر ایک بات آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی مخلوقات نہیں ہے جن سے ہمیں ڈرنا چاہیے، یہ بات یاد رکھیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور نہ ہی یہ کوئی ایسی مخلوق ہے جس سے ڈرا جائے، بلکہ ان کا جو جال ہوتا ہے وہ کافی کمزور ہوتا ہے۔
یہ بات یاد رکھ کر چلیں، بہت سارے لوگ جب ہارر سٹوریز یا ہارر پکچرز کی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی مخلوق ہے جن کے پاس عجیب و غریب طاقتیں ہیں، وہ جو چاہے کر سکتی ہیں. نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں. اللہ رب العزت کے علاوہ نہ کوئی آپ کو نفع پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. کائنات کے اندر ہر چیز جو ہوتی ہے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. تو پہلے تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. افسوس ہوتا ہے مجھے ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو اہل حدیث موحد کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جنات ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے. بالکل بھی نہیں. جنات ایک کمزور مخلوق ہے، یہ بات میں چاہتا ہوں کہ میرے طلباء اس کو ذہن میں بٹھا لیں. جہاں تک جنات کے داخل ہونے کا سلسلہ ہے تو ایک وجہ تو یہ ہے عموماً، جیسے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے اور دیگر اہل علم نے مجموع الفتاوی کے اندر بیان کیا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی کی 13ویں جلد صفحہ نمبر 82 پر بیان کرتے ہیں کہ تین وجوہات ہوتے ہیں. پہلا تو جو جن یا جنی ہوتا ہے وہ عشق یا محبت میں جو ہے آدمی سے گر جاتا ہے، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، اور وہ اس کی صحبت میں رہنے کی کوشش کرتا ہے، لہذا اس کی صحبت میں رہنے کے لیے وہ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو یہ تو ایک عام قسم ہے، یعنی انسان کو کافی اس کے اندر تکلیف نہیں ہوتی، نہ رحمت والا رف والا معاملہ اس میں ہوتا ہے. لیکن ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب جنات کو جب آپ ستاتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر بعض لوگ جنات پر جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر غلاظت کر دیں، وہاں پر جو ہے کچرا پھینک دے، کوڑا کرکٹ پھینک دے، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، جنات بسا اوقات مر بھی جاتے ہیں. مثال کے طور پر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ سانپوں کو مار دیا. بعد میں یہ پتا چلا کہ وہ جو سانپ تھے اصل میں جن تھے، جیسا کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ سانپ جنوں کی قسم سے ہے، جیسے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا. بعد میں جب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ جنات تھے، تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بطور کفارہ دو غلاموں کو آزاد کیا. اب یہ جنات بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس کے بہت دلچسپ واقعات ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. وہ بدلہ لینے کے لیے کیا کرتے ہیں، اپنے مخالف اپنے دشمن کی جسم میں داخل ہوتے ہیں اور اس کو کافی تنگ کرتے ہیں. اور تیسرا یہ بسا اوقات جنات کے اندر کافی شریر قسم کے جن بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نوجوان گدی پر بیٹھ جائیں، چورستے پر بیٹھ جائیں، کوئی خوبصورت لڑکی گزرے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ چھیڑتے ہیں اس لڑکی کو. اسی طریقے سے یہ جنات بھی، بعض جنات اتنے شرپسند ہوتے ہیں کہ وہ چھیڑنے کے لیے، محض ستانے کے لیے یا ان کا مذاق اڑانے کے لیے ان کے جنوں میں، ان کے جسموں میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ بنیادی طور پر تین وجوہات ہیں، واللہ اعلم بالصواب، اور وجوہات ہیں جو آپ کو ملیں گے. تیسرا سوال یہ، کیا شیخ یہ بات درست ہے کہ برموڈا ٹرائنگل کے اندر دجال موجود ہے؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے، یوٹیوب سے علم نہیں لیا جاتا، نہ ہی انسٹاگرام کے ریل سے. علم جو ہے، جیسے شیخ عبد المحسن العباد نے کہا کہ یہ جو ہے کذابوں کا جو ہے یا یوں سمجھے جھوٹوں کا کلام ہے. ٹھیک ہے، جیسے شرح امام داؤد کی جو سنن کی شرح کرتے ہوئے شیخ نے کہا، تو یہ ظاہر سی بات ہے، یہ درست بات نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا کہ دجال کہاں ہے. ٹھیک ہے، کیا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے؟ بالکل زندہ ہے. یہ جاوید احمد غامدی صاحب اگرچہ اپنے آپ کو وہ بہت بڑی علمی شخصیت سمجھتے ہیں، اگرچہ ان کے پاس آداب گفتگو یا الفاظ دیگر جو انداز تکلم ہے ان کا، کافی سارے جدید ذہن فکر کے طلباء کو وہ متاثر کرتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اختلاف کیا جا سکتا ہے ادب کے دائرے میں رہ کر. دیکھیے، اختلاف ان مسائل میں کیا جائے گا جہاں پر اختلاف کرنے کی گنجائش ہو. کل کے دن کوئی شخص یہ کہہ دے کہ خدا تین ہے، خدا ایک نہیں، آپ میری بات سے اختلاف نہ کریں، اگر اختلاف کرتے بھی ادب پہ کریں گے تو اس کو جوتا نکال کر مارا جائے گا، کیونکہ خدا کی توحید کے متعلق اختلاف کرنا کفر ہے. اسی طریقے سے جو مسائل تواتر کے ساتھ امت کے اندر پہنچے ہیں، جو مسائل متواتر طور پر پہنچے ہیں، اس کے خلاف قلم اٹھانا یا بالفاظ دیگر اس کے خلاف گفتگو کرنا، یہ عین حماقت ہے. تو اختلاف بھی اسی وقت برداشت کیا جائے گا جب وہ اختلاف حدود کے دائرے میں رہے گا یا بالفاظ دیگر جہاں پر نصوص وارد ہوں گے. آ، اگر میں اس کو سمپل ٹرمز میں رکھوں، ہو سکتا ہے کہ تھوڑی اردو یہاں پر فصیح ہو چکی ہو، بات کو سمجھانے کے لیے ڈفرنس آف اوپینین وہیں پر برداشت کیا جائے گا، وہیں پر اس کو ٹالریٹ کیا جائے گا جہاں پر دونوں طرف دلائل. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اس بات میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں. آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ آپ کو ملے گا نہیں کہ کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے. اگر آپ طبری اٹھا کر دیکھ لیں، اگر آپ امام شوکانی کی فتح القدیر اٹھا کر دیکھ لیں، متقدمین اور متاخرین، راجع مسئلہ یہی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بجزء جسم و روح، یعنی جسم اور روح کے ساتھ آپ کو جنت کے اندر لے جایا گیا.
یعنی آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا، اگر جنت کے اندر نہ بھی کہا جائے، آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا۔ یہی بات امام نے جریر الطبری نے بیان کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کیا کہا کہ آپ جو ہے نزول کرنے والے ہیں، جو دمشق کا ممبر ہے، بہرحال دمشق کا جو دمشق کے اندر، اور پھر آپ دجال ختم کریں گے، ہے کہ نہیں؟ یہ بات بالکل جو ہے واضح طور پر نصوص سے جو ہے ثابت ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ عقیدہ تھا، اور بہت سارے علماء کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، بلکہ امام ذہبی نے یہاں تک کہا کہ یہ سب سے افضل ترین صحابی ہے۔ کیوں؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ لہٰذا جو اگر کوئی آپ سے پوچھیں کہ وہ کون سے صحابی ہے جو اب تک زندہ ہے، وہ کون سے صحابی ہے؟ وہ سیدنا عیسیٰ ہے، ٹھیک ہے؟ تو بالکل یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ شیخ، یہ ہمارے جو باجی ہیں، بڑے باجی، ہمارے جو بڑے باجی ہیں وہ مردہ عورتوں کو غسل دیتی ہے، تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ آپ کے جو بڑے باجی ہے وہ قابل مبارکباد ہیں، آپ ان سے سیکھیں، آپ ان سے نصیحت لیں، اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا وقت نکال کر ان کے ساتھ جو ہے ان مسائل کو سمجھا کریں۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب الجنائز یا عبد الرحمن مبارک پوری کی کتاب الجنائز، تو آپ کو متعدد فضیلتیں اس کے ملیں گی۔ ظاہر سی بات ہے میں یہاں پر احکام الجنائز کا درس دینے نہیں بیٹھا ہوں، لیکن صرف ایک حدیث کو آپ سامنے رکھیں جس کے امام منذری رحمہ اللہ نے الترغیب و ترہیب کے اندر نقل کیا۔ اللہ کے رسول، جو ایک معروف صحابی ہے سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو کوئی میت کو، چاہے وہ ایک عورت مر گئی ہو یا مرد مر گیا ہو، اس کو غسل دیتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب غسل دے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے جو عیوب ہے، اس کے جو نقائص ہے، وہ اس کے سامنے آیا ہوں گے، یعنی وہ ان نقوص کو دیکھا۔ مثال کے طور پر جسم میں بعض عیوب ہوتے ہیں، انسان لباس پہنتا ہے، جانور نہیں پہنتا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو لباس جیسی نعمت سے نوازا، کیوں نوازا؟ تاکہ وہ اپنے جو ہے عیوب کو، اپنے نقائص کو ڈھکے۔ تو جب وہ اس کو غسل دیتا ہے تو وہ عیوب اور نقائص اس کے سامنے آیا ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتا ہے غسل دینے والا؟ اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 40 دفعہ اس کی مغفرت کرتا ہے، 40 دفعہ۔ اور پھر جب اس کے لیے قبر کھودتا ہے، کون؟ انسان اس کے لیے قبر کھودتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے ایسی جگہ دیتا رہے گا یا اس کو کشادہ کرتے رہے گا قیامت کے دن۔ اور پھر جو اس کو کفن دیتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن جنت کی پوشاک یا جنت کا مخمل جو اس کو عطا کرے گا۔ تو واقعی میں یہ جو عمل ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، واقعی میں یہ جو عمل ہے یہ قابل تحسین عمل ہے، اور یہ جو ہے عمل قابل مبارکباد ہے۔ ہم ٹیچر ہیں اور ہم بچوں کو توحید پڑھاتے ہیں، تو پڑھاتے وقت قرآن مجید کی آیتیں لکھتے ہیں اور اللہ کا لفظ بھی آتا ہے، تو کیا اس کو میٹنا جائز ہے؟ بالکل میٹنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ صلح حدیبیہ کا واقعہ اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ ایک معاہدہ ہے، کس کی طرف سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل ابن عمرو کا۔ تو سہیل نے کیا کہا؟ وہ بعد میں وہ اسلام لائے، الگ بات ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کے رسول مانتے تو یہ لڑائی ہی کیوں ہوتی، آپ بس محمد ابن عبداللہ لکھیں، یہ بات کہی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں اللہ کا رسول ہوں، اگرچہ تم مجھ پر ایمان نہ لاؤ۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم رسول اللہ میٹ دو، تو کہا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے، میں ایسا نہیں کر سکتا، اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کیا؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو میٹ دیے۔ یہاں پر آن اے سائڈ نوٹ، ابو باجی المالکی کا جو ہے ایک یہاں پر جو ہے ایک کافی علمی جو ہے گفتگو ہے یہاں پر، کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی لکھا یا نہیں لکھا؟ یہ ایک مسئلہ ہے نبوت کا، وہ انشاءاللہ کبھی تفصیل سے میں بتاؤں گا، آپ لوگ کبھی یاد دلائیں۔ یہ بہت علمی مسئلہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی قلم استعمال کیا یا نہیں کیا؟ کبھی انشاءاللہ کبھی دوسری مجلس میں آپ کو سمجھاؤں گا، کیونکہ ابھی وہ سوال نہیں آیا، میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ کیا ڈائناسورس ایگزسٹ کرتے تھے یا نہیں کرتے؟ ظاہر سی بات ہے یہ اس کے ہم مکلف نہیں بنائے گئے ہیں، اور نہ ہی جو ہے اس کے متعلق قیامت کے دن ہم کو پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہم اس کے مکلف نہیں بنائے گئے ہیں۔ عقل کہاں رہتی ہے؟ عقل کیا دل میں رہتی ہے یا دماغ میں رہتی ہے؟ دیکھیں اس پر فلسفیانہ بحث تو کافی ساری ہے،
لیکن آپ اس اثر کو سامنے رکھیں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب المفرد کے اندر نقل کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو عقل ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے، اور جو رحمت ہوتی ہے وہ جگر میں ہوتی ہے، اور جو رفقت ہوتی ہے، شفقت یعنی ایک کمپیشن جس کو آپ کہتے ہیں، وہ تلی تلی کہتے ہیں اسپلین کے اندر ہوتی ہے، اور جو ایگو ہوتا ہے، جو نفس ہوتا ہے، وہ پھیپڑوں کے اندر ہوتا ہے۔ یہ چار باتیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی، میں اس کو دوہرا دیتا ہوں کہ جو عقل ہوتی ہے وہ دل کے اندر ہوتی ہے، جو رحمت ہوتی ہے وہ جگر یعنی لیور کے اندر ہوتی ہے، جو شفقت کمپیشن یعنی جو ایموشن ہوتا ہے کمپیشنیٹ، تو وہ جو ہے تلی یعنی اسپلین کے اندر ہوتی ہے، اور جو نفس ایگو ہوتا ہے وہ جو ہے لنگس کے اندر ہوتا ہے۔ یہ بات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ کل آپ نے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ خواب کی تعبیر احتیاط سے کرنی چاہیے، تو اس کے متعلق ایک کتاب آج کل عموماً نیٹ پر ملتی ہے، اور وہ سلف کے بہت بڑے امام ہے محمد ابن سیرین، اور ان کی کتاب ہے تعبیر الرؤیا۔ تو کیا یہ کتاب محمد ابن سیرین کی ہے، اور کیا اس کتاب کے ذریعے سے خوابوں کی تعبیر کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تعبیر الرؤیا یہ جو کتاب ہے، یہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں ہے، یہ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کے نام سے چھاپی جاتی ہے تاکہ لوگ خریدیں، ٹھیک ہے؟ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے معبر گزرے ہیں، لیکن تعبیر الرؤیا یہ ان کی طرف منسوب کی گئی ہے، ان کی یہ کتاب نہیں ہے۔ طلبہ اس نقطے کو غور سے سنیں، بہت ساری کتابیں آپ کو مارکیٹ میں ایسے ملے گی جہاں پر آپ کو بڑے بڑے علماء کے نام لکھ دیے جائیں گے، اور آپ سمجھیں گے کہ وہ واقعی میں ان علماء کی کتابیں ہیں، لیکن حقیقت میں ان علماء کی کتابیں نہیں ہوتی۔ بہت ساری کتابیں شیخ البانی کے نام سے چھپتی ہیں، حالانکہ وہ شیخ البانی کی نہیں ہوتی۔ بہت ساری کتابیں حافظ زبیر علی زائی رحمہ اللہ کے نام سے چھپتی ہے، حالانکہ وہ زبیر علی زائی رحمہ اللہ کی کتابیں نہیں ہوتی۔ ایسی بہت ساری کتابیں مارکیٹ کے اندر ملے گی۔ کل کے دن آپ کوئی کتاب دیکھ بھی لیں، اس پہ فیصل افروز لکھا ہوا ہو، اور آپ سمجھے کہ ہمارے شیخ نے یہ کتاب لکھی ہے، پڑھ لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو پہلے پوچھنا چاہیے کہ شیخ یہ کتاب ایسا مارکیٹ میں جاری ہے کہ آپ ہی نے لکھی، کیونکہ ایسا بہت تاریخ کے اندر ہوا ہے کہ کتاب کسی نے لکھی اور کتاب کسی اور کی طرف منسوب کر دی گئی، ٹھیک ہے؟ اس بات کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں کہ کتاب کا، صاحب کتاب کا تعلق ہونا بہت بے حد ضروری ہے۔ دا کنیکشن بٹوین دا آتھر اینڈ دا بک از obligatory، یہ یاد رکھیں آپ بات۔ محض وہاں پر نام دیکھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتی انہی کی کتاب ہے، خاص کر آج کی دنیا میں۔ یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ اہل بدعت ہمیشہ کیا کرتے ہیں، ایک بڑے امام کی کتاب کو کسی کتاب سے جوڑ دیتے ہیں، اور ہم مثال کے طور پر آپ نیٹ پر جائیں، میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، پریپیرنگ فار دا ڈے آف ججمنٹ مار کر دیکھیں، پریپیرنگ فار دا، اگر میرے پاس ٹائم ہو تو میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر لکھ کر، ایک منٹ لنک میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک منٹ میں گوگل کر مارتا ہوں، رائٹ، میں نے لنک ڈالی ہے چیٹ باکس میں، کھول کر دیکھ لیں آپ لوگ، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ پڑھ کر بتائیں آپ لوگ، یہ کس کی کتاب ہے؟ اچھا، انگلش نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ یہ کس کی کتاب ہے؟ بارک اللہ فیک، ابن حجر اسقلانی کی۔ لیکن یہ ابن حجر اسقلانی کی کتاب نہیں ہے سکندر میں، یہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ بس بتا رہا ہے کہ ابن حجر کی ہے، لیکن یہ ابن حجر کی کتاب نہیں ہے۔ آپ کتاب پڑھ کر دیکھ لیں، دور دور تک کوئی حوالہ نہیں۔ ایسی بہت ساری کتابیں آپ کو ملیں گی جو ایسے اماموں کی طرف نسبت کی جاتی ہے، لیکن ان کتابیں نہیں ہوتی۔ سو بی اویئر، علم کی دنیا کافی، اٹس اے ویری روتلیس ورلڈ کہہ سکتے ہیں آپ۔ نو ایموشنس، نو مرسی، یعنی یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں پر صرف دلیل کام کرتی ہے، نہ آپ کی ڈگریز، نہ آپ کا سرٹیفکیٹ، اور نہ آپ کے لقب، نہ آپ کا جو ہے نسب، اور نہ آپ کی پہچان، صرف دلیل۔ جتنے دلائل آپ کے پاس ہیں اتنے بے باک گفتگو آپ کر سکتے ہیں۔ علم کی دنیا میں بادشاہ وہی ہوتا ہے جس کے پاس دلائل، دلائل نہیں تو آپ یتیم کی حیثیت رکھتے ہیں علم کی دنیا میں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ سوال و جواب کی نشستوں کا اہم مقصد ہی یہی ہے کہ دو تین چیزیں آپ سمجھیں۔ پہلی چیز کہ بسا اوقات سوال جتنا سمپل لگتا ہے اتنا جواب سمپل ہوتا نہیں۔
دوسری چیز، سوالات کرنے کا جو ہنر ہے وہ ہر کسی کے پاس ہوتا نہیں. اب دیکھیں یہ جتنے بھی سوالات ہیں اس میں سے ایک بھی سوال اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ کا نہیں ہے. یہ میرے دوستوں کے سوالات ہیں، یہ میرے کولیگس کے سوالات ہیں. ظاہر سی بات ہے جو میرے کولیگس ہیں اب ان کی شفٹ الگ ہوتی ہے، تو جب بھی یوٹیوب پہ لیکچر اپلوڈ ہوتا ہے وہ سن لیتے ہیں. تو یہ جتنے بھی سوالات ہیں تین طبقات سے، ایک جو اکیڈمی سے باہر میرے اسٹوڈنٹس ہیں، دو جو اکیڈمی سے باہر میرے دوست ہیں یا جو میرے دوست رہے ہیں، اور تیسرے جو میرے کولیگس ہیں. تو ان کے سوالات ہیں. تو یہ میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ ہنر آپ سیکھیں. تیسری چیز، جواب دینے کا طریقہ آپ سیکھیں. ہمیشہ جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا، تفصیل طلب جواب ہوتے ہیں. اور جواب ہمیشہ جب دیتے ہیں ہم، تو جواب ہمارا ہونا ہی نہیں چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ جواب اہل علم سے ثابت ہے، اہل علم نے اس کے متعلق کیا کلام کیا. یہ سبق آپ سیکھیں. محض سوال و جواب سننا، انفارمیشن تو آپ کو مل رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ سوال کا جواب کیسے دیا جاتا ہے. اس کو بھی آپ نوٹ کریں. یہ اکیڈمی کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو دین دین کی طرح سکھایا جائے. سمجھے اس بات کو؟ سمجھے کہ نہیں؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ لوگوں کو. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ تعبیر الرؤیا، شیخ البانی رحمہ اللہ سلسلۃ الہدی والنور صفحہ نمبر 93 پر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے تعبیر الرؤیا آپ سے ثابت نہیں. ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مرتے وقت چہرے کی قبلے کی طرف رخ کرنا چاہیے، لیکن جب ہم ہاسپٹل میں ہوتے ہیں ہمارے رشتہ دار، تو وہاں پر قبلے کی طرف نہیں ہوتا. دیکھیں کوئی جیسا شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مسنون یہی ہے کہ آپ جو مریض ہے یا جو سکرات میں ہے اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیں، آسان ہو. لیکن اگر آسان نہ ہو، میت کو تکلیف ہو رہی ہے یا پھر قبلے کی طرف کرنا مشکل ہے یا پھر ہاسپٹل میں ہے، تو اس میں تکلف سے کام لے. یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں. ایک حدیث آتی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کعبہ تمہارا قبلہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور زندوں کے لیے بھی. ٹھیک ہے. تو ظاہر سی بات ہے، تو اس وجہ سے جب مردوں کو بھی قبلے کی طرف جو ہے رکھا جاتا ہے جب دفنایا جاتا ہے، لیکن اس میں تکلف سے کام نہ لیا جائے. ٹھیک ہے، یہ بات کو آپ یاد رکھیں. کیا جنت کے کیا وہ اس بدو کی اس بدو کی حدیث بیان کرے جس نے یہ کہا کہ جنت میں نقصان پہنچانے والا جھاڑ ہے؟ ایسی نہیں ہے حدیث، آپ نے غلط پڑھی ہے. حدیث جس کو امام منذری رحمہ اللہ نے ترغیب و ترہیب کے اندر نقل کی، وہ یہ ہے کہ ایک بدو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے جھاڑ کا ذکر کیا جو زر پہنچانے والا ہے، جو جنت کے اندر ہوگا. حالانکہ میں جنت کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتا یا کوئی ایسا جھاڑ نہیں دیکھتا جو اس کے مالک کو نقصان پہنچانے والا ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم آیت جب پوری پڑھو گے، سورہ واقعہ کی آیت کا ذکر تھا یہ، سورہ واقعہ کی، کہ فی صدر مقذور، کہ یہ جو ہے ایسا جھاڑ ہوگا جس کے کانٹے نہیں ہوں گے. کیوں؟ اللہ رب العزت نے اس کو کانٹوں سے مبرہ اور منزہ رکھا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کانٹے کے بدلے، یعنی جھاڑ پہ ایک ایک کانٹے کے بدلے میں ایک ایک پھل اگے گا، اور وہ ایک ایک پھل سے 72 قسم کے جو ہے کھانے نکلیں گے. اللہ اکبر! ایک ایک کانٹے کی جگہ ایک ایک پھل، اور ایک ایک پھل سے 72 قسم کے کھانے. سبحان اللہ! اور ایک یعنی 72 قسم کے کھانے ہوں گے اور 72 قسم کے رنگ ہوں گے، اور ایک رنگ جیسا نہیں ہوگا. سبحان اللہ! اللہ تعالی ہم سب کو جنت نصیب فرمائے اور جنت میں جو ہے کھانا کھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ اکبر! امام نے قیم رحمت اللہ علیہ نے اسائنمنٹ اس کو کریں اگر ہو سکے، عربی آتی ہو، ہادی الارواح الی بلاد صفت الافراح کے اندر جنت کے کھانوں کے اوپر مستقل ایک باب کتاب لکھی ہے. جنت کے کھانے، کہ جنت کے اندر کیا کیا کھانے ہوں گے، جنت کے اندر کیا کیا مشروبات یعنی ڈرنکس ہوں گے، جنت کے اندر گوشت کس طرح کا ہوگا، جنت کے اندر روٹی کس طرح کی ہوگی، جنت کے اندر شوربہ کس طرح کا ہوگا. علامہ نے قیم رحمت اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے. اگر آپ اس کو معمولی بات نہ سمجھے، سبحان اللہ! جب آپ ان چیزوں کو پڑھیں گے، خدا کی قسم آپ کے اندر ایسی کیفیت طاری ہوگی کہ آپ نیک کام کرنے کی کوشش کریں گے. آپ ہمہ وقت کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. کیوں؟ آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا کہ اگر ہم عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی معصیت میں ہم مبتلا نہ ہو، تو جنت کے اندر یہ کھانے ہم کھا سکتے ہیں. اور یہ جنت کا شوق، جہنم کا خوف، یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو عبادت کی طرف راغب کرتا ہے، اور اوامر جو ہے اس کو بجا لانے میں اور نواہی جو ہے اس سے بچنے میں
انسان کی مدد کرتا ہے۔ حیات الصحابہ یہ کتاب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے رائے، میری رائے آپ نہ لیں پہلی بات، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم جب کتاب پڑھتے ہیں تو پہلے بھی کہا کہ ایک طالب علم کی کتاب پڑھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اور آپ جیسے لوگوں کی کتاب پڑھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ فرق سمجھے، طالب علم معتزلی کی کتاب بھی پڑھتا ہے، جہمی کی کتاب بھی پڑھتا ہے، دیوبندی کی کتاب بھی پڑھتا ہے، جماعت اسلامی کی کتاب بھی پڑھتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت اس کو اتنی صلاحیت دیتا ہے کہ وہ اس کے اندر جو حق ہے اس کو لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اب علماء کو آپ دیکھیں، مثال کے طور پر شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے یہاں تک کہا کہ آپ زمخشری سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ زمخشری کی جو کتاب ہے تل دل پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے راضی نہ صاحب کشاف، زمخشری جعل اللہ زمخشری بہت بڑی علمی شخصیت تھی، اللہ اکبر، لیکن معتزلی تھے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے آج بھی علماء اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ کتاب چھپتی ہے۔ ابن جوزی کا رد شیخ سلیمان الوان نے لکھا، اسی طریقے سے امام غزالی کا رد لکھا، اسی طریقے سے امام سبکی کا رد لکھا، یہ علماء ہیں، ان کا رد لکھا گیا، باقلانی کا رد لکھا گیا ہے، بہقی کا کئی سارے مسائل پر رد لکھا گیا ہے، لیکن فخر الدین رازی کا رد لکھا گیا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ان کی کتابوں سے طلبہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ طلبہ سے مراد وہ طلبہ جو علم کم سے کم 20-30 سال سے حاصل کر رہے ہیں، یہ یاد رکھیں بات۔ عوام کے لیے کیا ہے کہ وہ کتابیں پڑھے جو صحیح طرح سے ثابت ہے۔ اب یہاں پر جو حیات الصحابہ ہے وہ علامہ یوسف خاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ ظاہر سی بات ہے کتاب کے اندر عجیب و غریب واقعات ہیں، بے حد مفید فائدے ہیں، لیکن جیسا شیخ مقبل بن ہادی الوادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کتاب کے اندر بعض احادیث صحیح بھی ہے، بعض احادیث ضعیف بھی ہے، بلکہ بعض احادیث موضوع بھی ہے، بلکہ بعض احادیث من گڑت ہے، بلکہ بے بنیاد ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اس کے علاوہ فضائل الصحابہ پڑھے جو امام ابن حنبل کی ہے، حافظ ابن حجر کے الاصابہ فی تمیز الصحابہ پڑھے، یا ابن عبد البر کے الاستیاف فی معرفت الصحابہ فی معرفت الاصحاب پڑھے، ابن اسیر کی اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ پڑھے۔ تو یہ کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ عربی میں ہے۔ معین الدین ندوی کی بھی ایک کتاب ہے جو دارالمصنفین علی گڑھ سے چھپی ہے، میرے پاس ہے، الحمدللہ، تو اس میں بھی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن میں کہوں گا کہ آپ ڈاکٹر علی سلابی کے اور سعید احمد اکبر آبادی نے، جب میں نے شیخ مختصر حسن فیضی حفظہ اللہ سے پوچھا تو آپ نے سعید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا کہ سعید احمد اکبر آبادی کی کتابیں کافی مفید ہے صحابہ کی سیرت پر۔ تو آپ سعید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن حیات الصحابہ بھی میری ناقص رائے میں کافی مفید کتاب ہے۔ اس کی تحقیق کی ہے عراق کے ایک عالم دین ہے جو باحیات ہے، حال ہی میں چند سال پہلے ان کو ملک فیصل ایوارڈ بھی دیا گیا، ڈاکٹر بشر اود المعروف، بہت بڑی علمی شخصیت ہے، شاید آپ لوگ نہیں جانتے، میں یہاں پر چیٹ باکس میں ٹائپ کر دیتا ہوں، اللہ، ڈاکٹر بشر اود المعروف، بہت بڑی علمی شخصیت ہے، ان کی زندگی آپ پڑھیں، حیران ہو جائیں گے آپ۔ تو ڈاکٹر بشر اول المعروف نے اس کتاب کی پوری تحقیق کی ہے 6 جلدوں میں، وہ عربی میں ہے، اگر وہ تحقیق آپ کو مل جائے تو انہوں نے اس کو پورا چھاڑ دیا، یعنی اس کے اندر کون سی حدیث صحیح ہے کون سی ضعیف ہے، یہ پوری، تو آپ اس تحقیق کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ کتاب آپ کو کافی مفید رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی صحابہ کی سیرت پر کافی ساری کتابیں ہیں، آپ وہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اچھا، کیا یہ حدیث صحیح ہے لا تمس النار مسلم رآنی اور من رآنی؟ بالکل صحیح ہے یہ حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آگ اس آنکھ کو نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھا، اور آگ اس آنکھ کو بھی نہیں چھو سکتی جس آنکھ نے مجھ کو دیکھا، یعنی اس نے اس آنکھ کو دیکھا، یعنی کیا مانا؟ اللہ کے رسول کو دیکھا کس نے؟ صحابہ کی آنکھوں نے۔ تو اگر کسی نے صحابہ کے آنکھوں کو بھی دیکھ لیا، یعنی تابعین جو ایمان کی حالت میں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، آگ اس آنکھ کو نہیں چھو سکتی، یعنی صحابہ نے صحابہ کی آنکھ نے کس کو دیکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آگ اس پر حرام ہو گئی۔ پھر صحابہ کی آنکھ کو جس نے دیکھا یعنی تابعین، اس آگ پر بھی آگ حرام ہو گئی، اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے مشکات کی تخریج کے اندر اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، تو یہ بات بالکل درست ہے۔ بلکہ ایک حدیث یہ بھی آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طوبى لمن رآنی وآمن بی وطوبى لمن رآ من رآنی ولمن رآ من رآنی وآمن بی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور جنت ہے اس کے لیے جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھ کو دیکھا۔
سمجھ رہے ہیں؟ پھر جنت ہے اس کے لیے جس نے، یعنی تبا تابعین تک یہ بات چلے گی جس نے اس کو دیکھا، یعنی اس سلسلے سے ایک حدیث یہ بھی آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طوبى لمن رآنی وآمن بی مرتان وطوبى لمن رآنی لمن لم رآنی وآمن بی سبع مرات، اور کما قال کہ جنت ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا، اور 7 دفعہ خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے بغیر دیکھے ایمان لایا۔ سبحان اللہ! تو یہ بھی جو انشاءاللہ ہم امت محمدیہ کی فضیلت جب پڑھیں گے تو اور بھی اس قسم کے احادیث ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا؟ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص یہ توقیفی مسئلہ ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسپیشلٹیز تھے، بالکل خصائص کبریٰ آپ سیوطی کی پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، سبحان اللہ، بعد از خدا تو ہی بزرگ، قصہ مختصر، کس میں جرت ہو کوئی مدح ماہی کیا لکھتا، ذکر عاجز ہے الفاظ نے قلم توڑ دیے، اور پھر شوق شنا لے کر سعدی اٹھا، اس نے بعد از خدا بزرگ لکھ کر قلم توڑ دیا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا یہ ناممکن چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام صرف خدا بیان کر سکتا ہے، خدا کے علاوہ کسی کے پاس کسی کے الفاظ میں نہ اتنی فصاحت ہے، نہ کسی کے بیان میں اتنی بلاغت ہے، نہ کسی کے پاس اتنی قوت فقاہت ہے کہ وہ اپنے علم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کر سکے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پیدا کیا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ خَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصائص ہے، جو اسپیشلٹیز ہے، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے خصائص ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شجرات اور حجرات سلام کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے تو کھانے سے تسبیحات نکلتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، یعنی کیا بیان کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت۔ معجزات رسول آپ پڑھیں گے تو عجیب و غریب معجزات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آیا کوئی معجزہ، کوئی خصوصیت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کی جا رہی ہے تو اس کی کوئی حقیقت بھی ہونا چاہیے۔ اب بعض لوگ غلو میں آ کر یا محبت کی انتہا پر پہنچ کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، جیسا کہ مسند احمد کے اندر آتا ہے۔ تو یہ بات بالکل غلط بات ہے یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ کیا بچوں کو تعلیم دینے کے لیے کعبہ کا ایک موک ماڈل بنایا جا سکتا؟ بالکل بھی نہیں۔ کعبہ کا یہ جو موک ماڈل بنایا جاتا ہے اور پڑھانے کے لیے، کیا شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں کیا ابھی لوگ اتنے جاہل ہو گئے ہیں کہ وہ بغیر کسی ماڈل کو دیکھے بغیر سمجھ نہیں سکتے؟ کیا ان کی عقل اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ بغیر کسی ناٹک کے وہ کوئی بات سمجھ نہیں سکتے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو آپ اگر لجنہ دائمہ کو اٹھا کر دیکھ لیں یا مجمع فقہ الاسلامی کو اٹھا کر دیکھ لیں، یہ جو کعبہ کا جو ماڈل بنایا جاتا ہے یہ نامناسب ہے اور ایسا نہیں بنانا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ اہل علم کا اس میں اختلاف ہے۔ شیخ الاسلام، بہت سارے اہل علم جو ہے اس کی طرف، یہ بعض علماء اس کو بدعت کہتے ہیں، لیکن ہماری ناقص رائے میں راجع بات یہی ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنا مسنون ہے، احادیث ثابت ہے، اور کئی سارے محدثین نے اس کی سند کو کم از کم حسن قرار دیا ہے، اور عبداللہ بن مبارک جیسے محدث کا اس پر عمل موجود ہے، اور اہل بیت سے جو ہے اس کی روایت ہے۔ تو صلاۃ التسبیح پڑھنا یہ بدعت نہیں ہے، اس کے اندر اصل موجود ہے، پڑھی جا سکتی ہے۔ باقی آپ خود تحقیق کریں اور جس پر آپ کا دل مطمئن ہو آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن میری ناقص رائے میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ صلاۃ التسبیح پڑھنا مسنون ہے، پڑھی جا سکتی ہے، اور احادیث اس پر جو ہے ثابت ہے۔ آج کل گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ 2 مقبرے لگائے جاتے ہیں، ایک پر محمد لکھا ہوا تو دوسرے پر اللہ۔ ایسا لکھنا نہیں چاہیے۔ جیسے شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے مناحل اللفظیہ کے اندر کہا، یہ جو حکم ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ ندا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بامد مقابل اللہ کے رکھا گیا، تو ایسا جو ہے اللہ محمد یہ جو ہے درست بات نہیں ہے، کیونکہ جس کے پاس علم نہیں ہوگا وہ یہی سمجھے گا کہ یہ دونوں برابر ہے یا مشابہت رکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ہٹایا جائے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ صوفیوں کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات جو ہے بالکل بھی درست نہیں۔ 1 منٹ رہ چکا ہے تو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ایک سوال لے کر۔ شیخ، میں جمعرات ہفتہ، پیر
میں جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتی ہوں، لیکن کافی مشکل ہوتا ہے، تو اگر میں ایک دن کا روزہ رکھوں تو کون سا رکھوں؟ دیکھیں، ظاہر سی بات ہے، اگر آپ جمعرات اور پیر کا روزہ رکھ رہی ہیں، بہت خوشی کی بات ہے اور قابل مبارکباد ہے آپ۔ اگر آپ ایک دن روزہ، پہلی بات تو یہ سنت ہے، اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ نہ رکھیں، پہلی بات تو میں یہی کہوں گا۔ لیکن اگر آپ ایک دن رکھنا چاہتی ہیں تو جمعرات کا نہ رکھیں، پیر کا رکھیں، کیونکہ پیر کا روزہ رکھنا، جیسے شیخ عبد الکریم القدیر نے بیان کیا کہ جو پیر کا روزہ رکھنا ہے وہ کافی فضیلت والا ہے، اور احادیث اس کے اندر جو ہے وارد ہوئی ہیں۔ پیر کا روزہ بمقابلہ جمعرات کے روزے کے افضل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر مناسب ہو تو 2 دن رکھے، اگر 2 دن نہیں ہو سکتا تو جو پریفرنس ہے، جو ترجیح ہے، آپ پیر کے روزے کو دیں، کیونکہ پیر کا روزہ جمعرات کے روزے کے مقابلے میں کافی افضل ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔